نہیں سنا میرا خیال. بھائی نئے نئے لوگ بھی آئے ہوئے ہیں نا. سائنسدانوں نے ایک دوا ایجاد کی, یہ آج کے اس پہ فٹ ہو رہا ہے نا, اس لیے میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں. یہ جو میرا ٹاپک ہے نا اس پہ پورا پورا فٹ ہو رہا ہے. پیدائشی نیک, پیدائشی تربیت یافتہ کوئی نہیں ہوتا. آپ نے کس شیخ کی, کس بزرگ کی صحبت اٹھائی ہے, کس نے آپ کی تربیت کی ہے, کس نے آپ کو غلط باتوں پہ ڈانٹا ہے, صحیح بات پہ اپریشیٹ کیا ہے, یہ سب چیزیں ہونے کے بعد انسان نکھرتا ہے. کس نے آپ کو سزا دی تھی جب آپ غلطیاں کرتے تھے, یا آپ سے کبھی زندگی میں کوئی غلطیاں ہوئی نہیں, کوئی ڈانٹنے والا ہے ہی نہیں آپ کو. آپ کہہ سکتے ہو میرے ماں باپ نے ڈانٹا, ماں باپ کی تربیت کس نے کی تھی؟ یہ علماء کی صحبت صحبت صحبت, بزرگوں کی صحبت پر جو صدیوں سے لوگ زور لگاتے آئے ہیں, یہ بلا وجہ نہیں لگایا انہوں نے. حضرت مولانا طارق جمیل صاحب سے جو اللہ نے دین کی اتنی خدمت کی, وہ بتاتے ہیں بعض دفعہ میں نے حاجی عبد الوہاب صاحب کی اتنی ڈانٹیں کھائی ہیں, اتنے تانے سنے ہیں کہ اللہ نے مجھے ہی ظرف دیا تھا کہ وہ برداشت کرنے کا, ورنہ یہ برداشت کرنا آسان نہیں ہوتا. ناک پہ جس کے مکھی بیٹھی ہو کہ مجھے کوئی ڈانٹ نہیں سکتا, میرے خلاف کوئی بول نہیں سکتا, ایسے لوگوں کی اپنی تربیت نہیں ہوتی میرے بھائی, وہ دوسروں کی تربیت کیسے کریں گے؟ تبھی تو دیکھو نا جو آج کسی اسکالر کے بارے میں کرو کیسا ایک دم تپاور ریئیکشن آتا ہے ان کا. ابے تو اپنی اوقات بھول گیا کیا؟ دلائل کا جواب دلائل سے تمیز سے دے دو بھائی. تو تربیت ہو آپ کی, تربیت کا مطلب ظاہری ایٹیٹیوڈ نہیں, تربیت کا مطلب دل میں نہ لالچ ہو, نہ شہرت کی بھوک اور نہ دولت کی بھوک. یہ دو چیزیں برباد کرتی ہیں انسان کو, شہرت کی لالچ اور پیسوں کی لالچ. یہ جب کسی مذہبی اسکالر میں آئے گی تو علم کے باوجود لوگوں کو غلط گائیڈ کرے گا وہ. تو وہ میں جلدی سے لطیفہ سنا دوں. تو ایک سائنسدانوں نے دوا ایجاد کی کہ بھئی یہ جب حاملہ عورت کھائے گی تو بچہ کیسا پیدا ہوگا؟ با ادب. ایک خاتون پہ تجربہ کیا, 600 mg کا کیپسول کھلایا, بچہ پیدا ہوتے ہی آداب. سائنسدانوں نے کہا زبردست تجربہ ہو گیا, 4 کیپسول اکٹھے کھلا دو ایک عورت کو. جب ایک پہ اتنا تمیز ہے تو 4 میں کیا ہوگی؟ ہو سکتا ہے پیدا ہوتے ہی پریٹ کرنا شروع کر دے. تو جب کھلائیے اکٹھے 4 کیپسول تو بچہ پیدا ہی نہیں ہو رہا. بڑے پریشان ہو گئے بھائی, ڈیٹ اوپر ہو گئی, الٹرا ساؤنڈ کرایا, پتہ چلا 2 بچے ہیں, ایک دوسرے کو کہہ رہے پہلے آپ, وہ کہہ رہے نہیں پہلے آپ. اسی میں 1 ہفتہ ہو گیا. تو لطیفے میں تو ایسا ہوتا ہے, حقیقت کی دنیا میں ایسا نہیں ہوتا. تو اسی طرح میرے بھائی کوئی اگر مذہبی اسکالر کہتا ہے, آپ اس سے پوچھو آپ نے کس سے علم حاصل کیا, کس کے سامنے 2 زانوں بیٹھے, کس کی ڈانٹیں کھائیں, کس کی ماریں کھائیں, کون تھا جو آپ کو غلط باتوں پہ تنبیہ کرتا تھا, کون تھا جو آپ کو صحیح باتوں پہ اپریشیٹ اور وہ آپ کو صحیح گائیڈ کرتا ہے. تو اگر کہیں نہیں میں نے خود قرآن و حدیث سمجھا ہے, بھائی صحابہ نے خود نہیں سمجھا, ان کو نبی کی تربیت. عبداللہ بن مسعود کے شاگردوں نے ڈانٹیں کھائیں عبداللہ بن مسعود سے, اور ان کے شاگردوں نے اپنے بڑوں سے. تو کیا نیا آیا ہے مارکیٹ میں؟ تیری اماں نے کیا تمیز کے کیپسول کھائے تھے جو پیدا ہی حب جا اور حب مال سے تو پاک پیدا ہوا ہے؟ ہو سکتا ہے سائنسدانوں نے کوئی ایسے کیپسول بنا لی ہو جو ماں کھائے گی, بچے میں نہ حب جا ہوگی نہ حب مال. حب جا کہتے ہیں شہرت کا بھوکا اور مال کی لالچ سے پاک. ہو سکتا ہے اماں نے ایسے کیپسول کھا لی ہو, بتا دو بھائی ہم بانٹ دیتے ہیں فری میں یہاں. اور اگر ایسے کیپسول ایجاد نہیں ہوئے تو تمیز, ادب, دل سے دنیا کی محبت کا نکل جانا, اللہ کی محبت کے چشمے دل میں پھوٹنا, یہ علم سے نہیں ہوتا, یہ اہل اللہ کی صحبت سے ہوتا ہے. سمجھتے ہو گئے نہیں سمجھتے؟ علم سے نہیں ہوتا یہ. علم مرزا غلام احمد قادیانی کے پاس کم نہیں تھا, صحبت نہیں تھی. این ممکن ہے لوگ مثال دیں فلاں نے تو بزرگوں کی صحبت اٹھائی ہے, وہ تو پھر بھی انسان کا بچہ نہیں ہے. بھائی یہ پروسیس سے گزرنا ضروری ہے, اس کے بعد پھر انسان کی اپنی صلاحیت ہے. اتنا کافی نہیں ہے, خود بھی تو بننے کی کوشش کرے نا. بعض لوگ ساری زندگی اہل اللہ کی صحبت میں رہتے ہیں پھر بھی انسان کے بچے نہیں بنتے, اس لیے کہ وہ سیکھنے کی نیت سے رہتے ہی نہیں ہیں. صحیح سیکھنے کی نیت سے اہل اللہ کی صحبت کوئی اٹھائے گا. اہل اللہ سے میری مراد کیا ہے؟ جن کے دل میں خود بھی دنیا کی محبت نہ ہو, اللہ کی محبت سے ان کا دل بھرا ہوا ہو, اور وہ محبت ٹرانسفر کریں کہاں؟ پارسل کا ان کے پاس انتظام ہو. بعض دفعہ انسان اللہ والا ہوتا ہے, پارسل کا انتظام نہیں ہوتا, اس کی مجلس میں بیٹھ کے فائدہ نہیں ہوتا. تو ایسے اہل اللہ کی صحبت جس کے پاس اللہ کی محبت ٹرانسفر کرنے والی, ٹرانسفر یعنی پارسل کرنے کا انتظام ہو. برگر دکان سے خریدتے ہو, بعض دفعہ وہیں بیٹھ کے کھانا پڑتا ہے, وہ کہتے ہیں ہمارے پاس پارسل کا انتظام نہیں ہے. تو ایسے اہل اللہ کے پاس بیٹھنا جس میں خود تو بڑی نیک ہو, خود تو بہت نیک ہو, لیکن محبت پارسل نہ کر سکتا ہو, اس بزرگ کے پاس بیٹھنے کا فائدہ
نہیں ہے. تو وہ بزرگ جو صالح بھی ہو اور مصلح بھی ہو, جب تک ان بزرگوں کی اہل اللہ کی صحبت میں انسان ٹائم نہیں گزارتا, اس کے دل میں یہ دو گندگیاں نہیں نکلتی, ایک دنیا کی لالچ اور ایک پیسوں کی لالچ اور شہرت کی لالچ. تو یہودیوں میں دو ٹیکنیکل فالٹ پیدا ہوئے جس کی وجہ سے علم کے باوجود انہیں لوگوں کو گمراہ کیا. تو میرے اور آپ پر یہ فرض ہے کہ ہم اپنے اندر سے ان گندگیوں کو صاف کریں, پھر ہمیں صحیح مذہب سمجھ میں آئے گا. اور یہ گندگیاں صاف ہوتی ہیں اللہ کے ذکر سے. تو نماز روزے میں دل لگاؤ انسان کے بچے بن کے, سمجھ رہے ہو, حلوے مانڈے کنڈے پونڈے اور ربیع الاول کی دیگیں اور فرانے کے رسگلے, اسلام میں خدا کی قسم رسگلہ کھانا عبادت نہیں ہے, اسلام میں روزہ رکھنا عبادت. اگر اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو دے دنا دن روزے رکھو ایسی کی تیسی, اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو تہجد پڑھو, اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو معاہدوں کی خلاف ورزی مت کرو, اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو پیسوں کے معاملات میں 2 نمبری بولو نا مت کرو, اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو دفتر ٹائم پہ پہنچو پھر تنخواہ پوری لو. ایسا نہ ہو کہ دفتر میں کام پورا نہیں ہو رہا تنخواہ کیا کر رہے ہو. اگر آپ دفتر میں پورا کام نہیں کر رہے تنخواہ پوری لے رہے ہو تو میرے بھائی محرم کی کروڑوں سبیلے لگا لو یا ربیع الاول کی اربوں دیگے لگا لو, اللہ راضی بولو نہیں ہو. اللہ کہے گا جو تو نے انسان کے بچے میں نے تیرے ذمہ جو کام لگایا نا تو اس کو فوکس کر. یہ سارے کام ہوئے جو قرآن جگہ جگہ بیان کرتا ہے. تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم, آؤ میں بتاتا ہوں تمہارا رب کن باتوں سے خوش ہوتا ہے کن سے ناراض ہوتا ہے. اس میں نہ محرم کی دیگ کا تذکرہ, نہ سبیل کا, نہ ربیع الاول کی دیگ کا, نہ حلوے کا, نہ رسگلے کا, نہ مانڈے کا, نہ تیجے کا, نہ 40ویں کا. اس میں قرآن کہہ رہا ہے اللہ تشرکوا بہ شیئا, سب سے پہلے خدا کی توحید ہے, خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا. صرف یا اللہ مدد, نہ یا رسول اللہ مدد, نہ یا علی مدد, نہ یا حسین مدد, نہ یا غوث اعظم مدد. صرف ماتھا کس کے سامنے ٹکے گا, اللہ کے سامنے, نہ کسی مزار کے سامنے. سب کچھ کس سے ہوتا ہے, اللہ سے. پھر اللہ کہتا ہے وبالوالدین احسانا, اللہ کے بعد کون ہے, تمہارا باپ اور تمہاری ماں, اس کو خوش رکھو. پھر یتیم کا مال مت کھاؤ, باپ مر جائے وراثت تقسیم کرو, اور معاہدوں کی خلاف ورزی مت کرو, جو ایگریمنٹ ہے اس کو پورا کیا کرو, مال لینے دینے میں ناپ تول میں کمی مت کیا کرو. یہ بیسک اسلام کے حکام ہیں, ٹوٹل یہی اسلام ہے. اس کے علاوہ سب ایڈیشن ہے, وہ میری اور آپ کی اپنی بنائی ہوئی ایڈیشن ہے. اور میں نے جو حدیث پڑھی تھی خطبے میں, جس نے اس دین میں کوئی 1 انچ چیز کا بھی اضافہ کیا نا, حدیث کے مفہوم بیان کر رہا ہوں, وہ مردود ہے. وہ کیا ہے, مردود. اللہ نہیں قبول کرے گا چاہے کتنا اچھا لیبل ہو. تو جو کرنے کا کام ہے میرے بھائی, دیکھو غیر مسلم کہاں پہنچ گئے ترقیاں کر کر کے. ہمارے یہاں محرم میں الگ روڈ بند ہوں گے, ربیع الاول کے الگ مسائل ہیں, اور پھر اس کے سفر کے الگ مسائل ہیں, اور ہر مہینے میں کچھ نہ کچھ چل رہا ہوتا ہے مارکیٹ میں. نہ دین کے رہے نہ دنیا کی. ترقی گئی تیل لینے, ٹھیک ہے, ایسی قوم کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتی. تو بھول جاؤ ترقی ورقی کیا ہوتی ہے. اللہ ہاں ہے.